بسم اللہ الرحمن الرحیم من قال ان حسن الاعمال وقبحها عقلیان من كل وجه فقوله باطل كذلك۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اعمال کا حسن و قبح ہر اعتبار سے عقلی ہے، فقوله باطل كذلك، تو جس طرح پہلی والی بات غلط تھی، باطل تھی، اس طرح یہ بات بھی غلط اور باطل ہے۔ پہلے کون سی بات غلط تھی؟ کہ جو یہ کہتے تھے کہ شرعی احکام میں کوئی اسرار اور کوئی رموز اور کوئی حکمت اور کوئی مصلحت نہیں ہے، تو وہ کہنا غلط تھا۔ اس طرح یہ بات کہنا کہ اعمال کے اندر حسن و قبح یہ محض عقلی ہے، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی بات کہنا بھی غلط۔ اب یہ بات یہاں کیوں چھیڑی گئی؟ یہ بات یہاں اس لیے چھیڑی گئی کہ مصنف رحمہ اللہ نے دعویٰ قائم کیا کہ اعمال کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، ان مصلحتوں کے پیش نظر پھر حکم دیا جاتا ہے یا انسان کو اس عمل سے روک دیا جاتا ہے۔ اب وہ حکمتیں یا وہ مصلحتیں یا وہ فلسفہ، اس میں شریعت کا کوئی عمل دخل بھی ہے کہ نہیں، یہ اب الگ بات، یعنی مصلحت و تسلیم ہے، لیکن اس مصلحت کا تعلق عقل کے ساتھ ہے یا شریعت کے ساتھ؟ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو فرما رہے ہیں کہ اشیاء کے اندر حسن بھی ہوتا ہے، قبح بھی ہوتا ہے۔ جس چیز کے اندر حسن ہوتا ہے وہ حسن کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حسن کہلاتا ہے۔ اور جس چیز کے اندر قبح ہوتی ہے وہ چیز قبیح کہلاتی ہے۔ جس عمل کے اندر حسن ہوتا ہے وہ عمل حسن کہلاتا ہے، اور جس عمل کے اندر قبح ہوتی ہے وہ عمل قبیح کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھیے۔ اب یہ حسن کیا چیز ہے اور یہ قبح کیا چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ حسن لغوی معنی کے اعتبار سے اچھائی کو، عمدگی کو، خوبی کو، بھلائی کو کہا جاتا ہے۔ ہر خوبی کیا ہے؟ حسن ہے۔ ہر عمدگی حسن ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے حسن کی تین قسمیں ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے حسن کی تین قسمیں ہیں۔ صفت کمال، ایک چیز کے اندر کمال ہے، کمال، تو وہ چیز حسن ہے، اور یہ صفت کمال بذات خود حسن ہے۔ بذات خود یہ صفت کمال کیا ہے؟ حسن ہے۔ اور جس چیز کے اندر یہ صفت کمال موجود ہے وہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ جس عمل کے اندر یہ صفت کمال موجود ہے وہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ بھائی دیکھیں، حسن مصدر ہے، سمجھ گئے، اور حسن یہ صفت کا صفت ہے۔ اب آئی بات سمجھ؟ اس وجہ سے دونوں کے درمیان یہ فرق میں کرا رہا ہوں۔ تو حسن کی پہلی قسم کیا ہوئی؟ صفت کمال۔ اب فرض کر لے سچائی ہے تو یہ صفت کمال ہے، سچ یہ حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچ حسن۔ اب سمجھ گئے؟
سچائی اور سچ میں فرق ہے. تو سچ بولنا، سچ یہ مصدر، ٹھیک. سچائی یہ صفت کمال ہے. یہ تو معنوی مثال ہو گئی. حسی مثال، اب دیکھیں بہترین قسم کا کھانا، گھی، پھر دیسی گھی، آپ کے مزاج کے عین مطابق بہترین حلال قسم کا کھانا، یہ کیا ہے؟ حسن. اب آئی بات سمجھ؟ کیوں؟ صفت کمال پر مشتمل ہے، صفت کمال پر مشتمل. حسن کا دوسرا معنی ہے ایک چیز دنیاوی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو، چاہے فی نفس ہی وہ برا ہو، غلط ہو، لیکن دنیاوی مفادات، دنیاوی مقاصد کے اعتبار سے بالکل ٹھیک. جیسے کہ حکمرانوں کے ہاں میں ہاں ملانا، ظالم ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن آپ اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اس کے دوست بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو دنیاوی مفاد، آپ کے دنیاوی مقاصد آپ کو حاصل ہوتے رہتے. تو یہ بھی کیا ہے؟ حسن ہے. اور یہ عمل حسن، یعنی دنیاوی ظالم بادشاہوں کی موافقت کرنا حسن. اب سمجھ گئے؟ حسن کا یا حسن کا تیسرا معنی وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ثواب کا استحقاق ہو. تو جس چیز کے اندر ثواب و اخروی، وہ چیز حسن ہے. وہ چیز کیا ہے؟ حسن ہے. اور حسن یہ ہے کہ وہ چیز، اس چیز کے اندر یہ صفت پڑی ہوئی ہے کہ اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے. تو یہ اس چیز کا حسن ہے، یہ اس چیز کا حسن. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو حسن کے 3 معنی ہو گئے. جن چیزوں کے اندر یہ حسن موجود ہو وہ چیز کیا کہلائے گی؟ حسن کہلائے گی. جس عمل کے اندر یہ اوصاف موجود ہو وہ عمل کیا کہلائے گا؟ حسن کہلائے گا. تو یہ حسن کی بھی قسمیں اور حسن کی بھی قسمیں ہو گئی. ٹھیک ہے. حسن صفت کمال پر مشتمل چیز حسن ہے. دنیاوی مقاصد سے ہم آہنگ چیز حسن ہے. اور جو آخرت میں ثواب کا استحقاق پیدا کرے وہ چیز بھی کیا ہے؟ حسن. سمجھ گئے؟ اس کے مد مقابل کیا ہے؟ قبح. قبح کیا ہے؟ صفت نقصان، نقص. جیسے کہ جھوٹ بولنا، یہ صفت نقصان ہے، نقص. اب آئی بات سمجھ؟ تو یہ قبح ہے. اور جھوٹ قبیح ہے. جھوٹ کیا ہے؟ قبیح ہے. اسی طرح حسی چیزوں میں دیکھیں، زہر یہ قبیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے. قبح کا لغوی معنی ہے برائی. کیا؟ برائی، خرابی، عمدگی کی ضد. یہ کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کیا ہو گیا؟ تو لغوی معنی کے اعتبار سے قبح کا معنی کیا ہے؟ خرابی. سمجھ گئے؟ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے جس طرح حسن کی 3 قسمیں بنی تھی، اس طرح قبیح کی بھی 3 قسمیں بنیں گی، قبح کی بھی 3 قسمیں بنیں گی. مطلب دونوں ایک چیز. صفت نقصان، صفت کمال کے مقابل میں صفت نقصان. وہاں حسن کیا تھا؟
دنیاوی مقاصد سے ہم آہنگ، دوسرا معنی دنیاوی مقاصد سے ہم آہنگ نہ ہونا، موافق نہ ہونا، بلکہ ضرر رسا ہونا. جیسے کہ ظالم حکمرانوں کی مخالفت کرو گے تو پھر کبھی جیل میں، کبھی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیاوی مفادات آپ کے حاصل نہیں ہوں گے. اب جو لوگ دنیاوی مفاد پرست ہوتے ہیں وہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے، دنیاوی مفادات کو مد نظر نہیں رکھتے، تو وہ کیا ہے؟ مخالفت کرتے ہیں. کبھی کا تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ آخرت میں جزا عقاب کا استحقاق پیدا کرے، عقاب کا استحقاق پیدا کرے. سمجھ گئے؟ کبھی کی بھی 3 قسمیں اور حسن کی بھی 3 قسم. اب یہ کس چیز کا کبھی ہونا، کس چیز کا حسن ہونا، اس کا فیصلہ کون کرے کہ یہ چیز کبھی ہے، یہ چیز حسن ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے ایک چیز کو آپ برا سمجھتے رہے، میں اس کو اچھا سمجھتا رہوں. بہت ساری اقوام میں ابھی حیا ہے. شریعت میں، ہماری پاکستانی مشرقی تہذیب میں حیا کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، لیکن مغرب میں حیا کو احساسی کمتری سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی کو مخلوط تعلیم دلاؤ. کیوں؟ تاکہ لڑکیوں کے اندر جو احساس کمتری ہے نا کہ ہم مردوں سے کم ہیں، یہ احساس کمتری ختم ہو جائے اور یہ مرد کے ہم پلہ بن جائے. اب یہ دیکھیں، اب میں حیا کو اچھی صفت سے تعبیر کرتا ہوں، صفت کمال سمجھتا ہوں، لیکن وہ لوگ اس کو صفت نقصان سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کو قبیح سمجھتے ہیں. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہماری مشرقی تہذیب میں، اسلامی تہذیب میں اور مغربی تہذیب میں یہ بنیادی فرق ہے، فلسفوں میں فرق ہے کہ ہم حیا کو صفت سمجھتے ہیں، صفت کمال، اور وہ اس کو احساس کمتری کہتے ہیں، احساس کمتری کہتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں وہ حیا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کو دوسرے سے کم سمجھتا ہے. خود کو دوسرے سے کم نہ سمجھتا ہوتا تو پھر اس طرح نہ ہوتا. سمجھ؟ لہذا کس چیز کو قبیح سمجھنا، کس چیز کو حسن سمجھنا، اس کا فیصلہ کون کرے؟ شریعت کرے، عقل کرے، اقوام کرے، لوگ کرے، کیا کرے؟ تو اس بارے میں 3 مسلک ہیں، 3 مسلک. اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ بھائی حسن اور قبح یہ محض شرعی چیزیں ہیں، اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں. شریعت جس چیز کا حکم کرے گی وہ چیز حسن کہلائے گی اور اس چیز کے اندر حسن ہوگا، اور جس چیز سے منع کرے گی وہ چیز قبیح ہوگی اور اس چیز کے اندر قبح ہوگی. سمجھ گئے؟ عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کوئی چیز حسن ہے یا کوئی چیز قبیح ہے. بالفاظ دیگر وہ کہتے ہیں چوری کرنا، نماز پڑھنا دونوں برابر کی چیزیں ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے فرق جو آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ شریعت نے چوری سے منع کر دیا اور نماز کا حکم دے دیا. تو نماز کا حکم دیا تو نماز حسن بن گئی، چوری سے منع کر دیا چوری کبھی بن گئی. اگر معاملہ اس کا الٹ ہوتا تو وہ کہتے ہیں چوری حسن قرار پاتی اور نماز کبھی قرار پاتی. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ فیصلہ محض شریعت کرے گی، عقل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں.
معتزلہ، کرامیہ، قدریہ وغیرہ جو دیگر فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کس چیز کا حسن ہونا یا قبیح ہونا، اس کا فیصلہ عقل کرے گی، اس کے اندر شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جو چیز عقلی طور پر حسن ہے تو وہ حسن ہے، اور جو چیز عقلی طور پر قبیح ہے تو وہ قبیح ہے۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز عقلی طور پر حسن ہے اس کا حکم دینا شریعت پر لازم ہے، اللہ پر لازم ہے، اور جو چیز قبیح ہے اسے منع کرنا شریعت پر لازم ہے، اللہ پر لازم ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو گویا کہ شریعت سے خبر دیتی ہے کہ یہ چیز حسن ہے، یہ چیز قبیح ہے، ورنہ اپنے اصل کے اعتبار سے عقلاً پہلے سے وہ چیز حسن ہے، پہلے سے وہ چیز قبیح ہے۔ اللہ پر لازم ہے کہ جو حسن کی کیٹیگری ہے ان سب کاموں کے کرنے کا حکم دے دے، اور جو قبیح کی کیٹیگری میں پڑی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو منع قرار دے۔ شریعت کے آنے سے نہ کوئی چیز حسن ہوتی ہے نہ کوئی چیز قبیح ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ معتزلہ، کرامیہ، قدریہ وغیرہ فرقے، ٹھیک ہے؟ عشاعرہ کا مسلک بھی سمجھ گئے اور معتزلہ کا مسلک بھی سمجھ گئے۔ تیسرا مسلک ہے ماتوریدیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں، کس چیز کے اندر جو حسن ہے، کس چیز کے اندر حسن، یہ من وجہ عقلی ہے، من وجہ شرعی ہے۔ اس طرح کی چیز کے اندر قبح، یہ من وجہ عقلی ہے اور من وجہ شرعی ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ یہاں ایک اور درمیانی بات سمجھے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کے بھی 3 معنی بیان کر دیے لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، اور حسن کے بھی 3 معنی بیان کیے۔ ان میں سے جو پہلے 2 معنی ہیں، صفت کمال، صفت نقصان، دنیاوی مقاصد سے ہم آہنگ ہونا، دنیاوی مقاصد سے ہم آہنگ نہ ہونا، یا نفع بخش ہونا یا ضرر رسا ہونا، ٹھیک ہے؟ اس پر ان دونوں معنوں پر اتفاق ہے کہ بالاتفاق یہ چیزیں عقلی ہیں۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ۔ بھائی جو چیز صفت نقصان پر مشتمل ہو تو وہ تو ہے ہی برا، وہ تو ہے ہی قبیح، اور جو صفت کمال پر مشتمل ہو وہ ہے ہی حسن، شریعت اس پر آ جائے یا نہ آئے۔ اب سچ یہ صفت کمال ہے، لہذا شریعت اس پر آتی یا نہ آتی ہم سچ کو اچھا سمجھتے۔ جھوٹ کے اندر نقصان ہے، نقص، شریعت آتی یا نہ آتی ہم جھوٹ کو برا سمجھتے۔ دنیاوی مفادات اور مقاصد سے جو چیز ہم آہنگ ہو تو عقل کہتی ہے کہ یہ تمہارے لیے انفرادی اعتبار سے آپ کی ذاتی مفادات کے لیے صحیح ہے، اور جو مقاصد سے ٹکراتی ہیں عقل کہتی ہے کہ یہ برا ہے، قبیح ہے۔ البتہ حسن کا یا قبیح کا، حسن کا یا قبح کا جو آخری معنی ہے کہ استحقاق ثواب و عذاب، کہ حسن پر استحقاق ثواب ہوتا ہے اور قبیح پر استحقاق عقاب ہوتا ہے، یہ دونوں، یہ محض عقلی ہے، محض شرعی ہے، یا اس کے اندر عقلی اور شرعی دونوں پہلو پڑے ہوئے ہیں۔ تو عشاعرہ کا مسلک آپ کو بتلا دیا کہ محض شرعی ہے، کرامیہ کا، معتزلہ کا مسلک بھی آپ کو بتلا دیا کہ یہ محض عقلی ہے،
اور ماتریدی کہتے ہیں کہ یہ من وجہ عقلی ہے، من وجہ شرعی۔ من وجہ عقلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اچھائی اپنے ذات کے اعتبار سے، فطری اعتبار سے پڑی ہے، تو وہ چیزیں حسن ہیں عقلی طور پر، اور جن چیزوں کی ذات میں برائی پڑی ہے تو وہ چیزیں قبیح ہے عقلی طور پر، لیکن ثواب یا عقاب کا فیصلہ یہ شریعت کرتی ہے۔ اب جھوٹ بولنے کے اندر قبح پڑا ہے، جھوٹ بولنا قبیح ہے، جھوٹ قبیح ہے، سچ حسن ہے، اب سمجھ گئے؟ لیکن سچ بولنے پر ثواب کا ملنا، جھوٹ بولنے پر گناہ کا ملنا، یہ شریعت پر موقوف ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں، سچائی کا اچھا ہونا پہلے سے ہے، جھوٹ کا برا ہونا پہلے سے طے ہے، لیکن سچائی پر ثواب کا ملنا، جھوٹ پر گناہ کا ملنا، یہ نزول شرع پر موقوف ہے۔ اس وجہ سے ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اشیاء کے اندر جو حسن ہے وہ من وجہ عقلی ہے، من وجہ شرعی ہے۔ من وجہ عقلی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ذات کے اعتبار سے اس کے اندر، فطرت کے اعتبار سے اس کے اندر حسن موجود ہے۔ شریعت نہ بھی ہوتی تب بھی عقل کہتی کہ یہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ شریعت نہ بھی ہوتی تب بھی عقل کہتی کہ یہ برا ہے، لیکن اس کے ساتھ ثواب کو وابستہ کرنا یا اس کے ساتھ عقاب کو وابستہ کرنا یہ شریعت پر موقوف ہے، یہ شریعت پر موقوف ہے۔ اب سمجھ گئے مدعا کو؟ اب کتاب کو پڑھتے ہیں، پھر معتزلہ کے خلاف یہ جو دلائل قائم کرتے ہیں ان دلائل کو پڑھیں گے۔ من قال، جس نے کہا ان حسن الاعمال وقبحها، کہ اعمال کا حسن اور اعمال کا قبح عقلیان، یہ محض عقلی ہے، من کل وجہ، ہر اعتبار سے، فقولہ باطل، تو اس آدمی کا یہ قول باطل ہے، غلط ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ نعم کیف ما اوجبت السنت هذه وانعقد علیہ الاجماع، نہیں کما، اچھا، کما اوجبت السنت هذه، جیسے کہ سنت نے اس بات کو واجب کیا، وانعقد علیہ الاجماع، اور اجماع اس کے اوپر منعقد ہے۔ کیا؟ کون سی بات؟ کہ اعمال کے اندر حکمتیں، مصلحتیں، فلسفے موجود ہے۔ اسی طرح فقط اوجبت ایضاً، شریعت نے اس بات کو واجب کر دیا، ان نزول القضاء بالایجاب والتحریم سبب عظیم فی نفسہ، کہ قضاء کا نزول کسی چیز کو واجب قرار دینے میں، والتحریم یا حرام قرار دینے میں، سبب عظیم فی نفسہ، یہ فی نفسہ سبب عظیم ہے، مع قطع النظر عن تلک المصالح، ان مصالح کے اعتبار سے قطع نظر کرتے ہوئے، لإصابۃ المطیع وعقاب العاصی، کہ جو فرمانبردار ہے اس کو ثواب دیا جائے اور جو عاصی اور نافرمان ہے اس کو عذاب دیا جائے۔ یہ فیصلہ کون کرتی ہے؟ شریعت کرتی ہے کہ یہ آدمی مطیع، یہ ثواب کا استحقاق رکھتا ہے، اور یہ نافرمان عقاب کا استحقاق رکھتا ہے، چاہے یہ مسائل آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو بار بار میں بات کہہ رہا ہوں کہ اعمال کے اندر مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن حکم کا مدار اس مصلحت کے اوپر نہیں ہوتا، علت کے اوپر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ مصلحتیں ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن جب شریعت کا نزول اس پر ہے تو استحقاق کے عذاب یا استحقاق کے ثواب ہے۔ تو استحقاق کے ثواب، استحقاق کے عذاب کا تعلق نزول قضاء، نزول شرع کے ساتھ، نزول شرع کے ساتھ۔ اب سمجھ گئے اس بات کو؟ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظُنَّ، معاملہ وہ نہیں ہے کہ جو یہ گمان کیا گیا ہے، من ان حسن الاعمال وقبحها، کہ اعمال کا حسن و قبح
بمعنی استحقاق العامل الثواب والعذاب، کہ عامل ثواب کا یا عذاب کا استحقاق پائے، عقلیان من کل وجہ، ہر اعتبار سے عقلی ہو، معاملہ ایسا نہیں، معاملہ ایسا نہیں۔ وَأَنَّ الشَّرْعَ وَظِيفَتُهُ الْإِخْبَارِ، شرع کا کام صرف یہ ہو کہ وہ خبر دیں عن خواص الاعمال علی ما ہی علیہ، اعمال کے خواص کا علی ما ہی علیہ، جس پر یہ اعمال ہے، ان خواص کے متعلق شریعت کا کام صرف خبر دینا ہو، دون انشاء الایجاب والتحریم، بذات خود ایجاب اور تحریم کا کام نہ کرے، بمنزلۃ طبیب یصف خواص الادویہ، اس ڈاکٹر کی طرح جو ادویہ مختلف چیزوں کے خواص کو بیان کرتا ہے، وانواع المرض، مرض کی انواع کو بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، آپ فلاں چیز کا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، لیکن یہ بیماری ڈاکٹر لے کر آیا ہے؟ نہیں لے کر آیا۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز کھائیں گے تو آپ کو افاقہ نصیب ہوگا، آپ تندرست ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کے اندر جو خاص اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک وہ رکھی، طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو کھائیں گے تو آپ تندرستی کی طرف آئیں گے، تو وہ طاقت ڈاکٹر نے رکھی ہے؟ نہیں رکھی۔ اب سمجھ گئے؟ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ شرعی احکام بھی ایسے ہیں، شرعی احکام پہلے سے حسن ہے، پہلے سے قبیح ہے، سمجھ کے جو نواحی ہے۔ پیغمبروں نے آ کر ڈاکٹر کی طرح پہلے صرف اتنا بتلا دیا کہ یہ حسن ہے، یہ قبیح ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اب جس طرح ڈاکٹر کے بتانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ بیماری ڈاکٹر لے کر آیا ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جو دوائی بتاتا ہے اس دوائی کے اندر خواص ڈاکٹر نے پیدا کر دیے۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیغمبر نے اس کے اندر یا شریعت نے اس کے اندر اچھائی پیدا کر دی، یا جو کہتا ہے کہ نہ کرو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے اندر برائی شریعت نے پیدا کر دی ہے یا کسی پیغمبر نے پیدا کر دی۔ اب سمجھ گئے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں عقل نے بتلائی ہے پہلے سے، شریعت نے آ کر صرف اس کی خبر دے دی۔ جیسے کہ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ شہد کے اندر فلاں فلاں فائدے ہوتے ہیں، کدو کے اندر، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کدو میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ اب یہ بتلانے سے کلونجی کی حیثیت نہیں بدلی، کدو میں پہلے سے یہ خاصیتیں پڑی تھی، کلونجی میں یہ خاصیتیں پہلے سے پڑی تھی، پیغمبر نے صرف خبر دی۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے نماز کا حکم دیا، نماز کے اندر جو خوبی تھی وہ پہلے سے تھی، پیغمبر اگر اس کا حکم نہ بھی کرتے تب بھی کیا ہوتا؟ نماز کے اندر حسن ہوتا۔ چوری میں برائی تھی، قبح تھی، اور یہ کبھی ہے، شریعت نہ بتلاتی تب بھی کیا ہوتا؟ کبھی ہوتا۔ تو یہ لوگ یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر آپ کو نہ بھی بتائے نا تو آپ کا عقل آپ کو کہے گی کہ بھئی وہ کام کرو جس میں آپ کے لیے فائدہ ہو، وہ کام کرنا آپ کے اوپر لازم ہے جس میں آپ کے لیے کیا ہو؟ فائدہ ہو، اور اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس میں نقصان ہے، یہ عقل کہتی ہے آپ پر لازم ہے۔ اس طرح یہ کہتے ہیں شریعت پر یہ لازم ہے، خدا پر یہ لازم ہے نعوذ باللہ، کہ جو چیز حسن ہے عقلی طور پر اس کا حکم دے، اور جو چیز کبھی ہے اسے منع کر، اس سے منع کر۔
حضرت بتلاتے ہیں وَأَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظُنَّ، کہتے ہیں یہ جو گمان کیا گیا ہے معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس طرح گمان کرتا ہے فَإِنَّهُ ظَنٌّ فَاسِدٌ، یہ ظن فاسد ہے۔ یعنی یہ جو معتزلہ کا مسلک ہے نا، کرامیہ کا مسلک ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو بتلایا تھا، اسی مسلک کو یہاں حضرت نے صراحت کے ساتھ ذکر کر کے آخر میں بتلا دیا کہ یہ ظن فاسد، ظن فاسد ہے۔ تمجہ السنت بادی الرأی، کہتے ہیں شریعت اول وہلہ میں اس کو پھینک دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، رد کر دیتی ہے۔ تمجہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، رد کر دینا، سمجھ گئے؟ تو شریعت اس کو رد کر دیتی ہے۔ بادی الرائے، اول وہلہ، پہلی ہی نظر میں، پہلی ہی نظر میں۔ کیف، یہاں سے دلائل دیتے ہیں کہ شریعت اس نظریوں کو رد کیوں کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے، دلیل دے کے۔ اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ پر لازم ہے کہ جو چیز حسن ہے اس کا حکم دے، اور جو چیز قبیح ہے اسے منع کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ہر حسن کا حکم کرنا لازم ہے، ہر قبیح سے منع کرنا لازم ہے، تو پھر اس میں لوگوں کی رائے کو کوئی عمل دخل نہیں، لوگ چاہے نہ چاہے۔ باہر دو صورت، جو حسن ہے اس کا حکم دینا اللہ پر لازم ہوگا، اور جو قبیح ہے اسے روکنا اللہ پر لازم ہوگا۔ جو قبیح ہے لوگ لاکھ چاہے، اللہ پر لازم ہے کہ اس کو قبیح قرار دے دے، اس کو منع ہی کر دے، لوگوں کی رائے کو نہ دیکھے کہ لوگ اس کو مانگ رہے ہیں۔ جو حسن ہے لوگ لاکھ مرتبہ کہے کہ اس کا حکم ہمیں نہ دے، ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، پھر بھی اللہ پر لازم ہوگا کہ وہ کیا کرے؟ حسن ہونے کے ناطے اللہ پر لازم ہوگا کہ اس کا حکم دے، لوگ مانے یا نہ مانے، لوگوں کی رائے کو نہ دیکھے۔ اب آئیے بات آئیے سمجھ میں۔ اب یہ جب کلیہ بن گیا، ہم احکام شریعت کے اندر اس کلیہ کے خلاف بات ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری یہ رائے غلط ہے، تمہاری یہ رائے غلط ہے۔ کون؟ اب دیکھے دلائل دیکھے۔ کیف، تمہاری یہ رائے کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ وقت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قیام رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان سے مراد کیا ہے؟ تراویح کے بارے میں فرمایا حتی خشیت ان یکتب علیکم، 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی اور پھر کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ وجہ کیا بیان کر دی؟ کہ بھائی آپ بہت دلچسپی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اس نماز میں شرکت کر رہے ہو، اگر میں نے اس کو جاری رکھ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہو جائے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تراویح حسن ہے یا قبیح۔ اگر حسن ہے تو پھر لوگوں کی رغبت ہو یا نہ ہو، فرض ہونا چاہیے تھے۔ اگر حسن نہیں ہے تو پھر لوگوں کی رغبت ہو یا نہ ہو، ممنوع ہونا چاہیے تھے۔ یہاں شریعت نے لوگوں کے رغبت پر کیوں مدار رکھا؟ پتہ چلا کہ تمام اشیاء محض عقل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اس کے اندر عقلی پہلو بھی ہے اور شرعی پہلو بھی ہے۔ سمجھئے؟ ایک دلیل۔ وقال، دوسری دلیل، ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شیء لم یحرم علی الناس، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو چیز لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسألته، اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤ، زیادہ سوال مت کیا کرو ورنہ معاملات ایسے سامنے آ جائیں گے جو تمہیں پھر برا لگیں گے۔ اب دیکھیں، اگر یہ جرم ایک چیز پہلے سے حرام یعنی کبھی ہے تو پھر اللہ پر لازم ہے
کہ اس کو کبھی قرار دے دے، اس کو حرام قرار دے دے، چاہے کوئی اس کا سوال کرے یا نہیں۔ اگر وہ حسن ہے تو پھر اس کو حلال قرار دے دے، چاہے لوگ لاکھ بار اس سے متعلق سوال کریں۔ لوگوں کے سوالوں سے کیا تعلق؟ جب ایک چیز اللہ پر لازم ہے بتلانا تو پھر کیا ہے، اللہ پر تو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اس میں لوگوں کے سوال کو کون سا عمل دخل؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پر تحلیل اور تحریم میں لوگوں کے سوال کا عمل دخل ہے، تو پتہ چلا یہ محض عقلی نہیں ہے، محض عقلی نہیں ہے، ورنہ پھر لوگوں کے سوال کے اوپر اس کا مدار نہیں رکھا جاتا، لوگوں کے سوال کا عمل دخل اس کے اندر نہ ہوتا۔ کیف کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ، اگر معاملہ ایسا ہوتا، لَجَازَ إِفْطَارُ الْمُقِيمِ الَّذِي يَتَعَانَى كَتَعَانِي الْمُسَافِرِ۔ اب دیکھیں، تعانیٰ کا مطلب تکلیف برداشت کرنا۔ ایک شخص ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جو آدمی حالت سفر میں ہو اس کو روزہ نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ افطار کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ تو اصول ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ سفر کیوں ہے بھائی؟ سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، گھریلو زندگی جب وہ گزارتا ہے، غریب آدمی ہے، بس اچھا عالم ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، صحیح پلنگ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اچھا عالم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ شاگرد لگتے ہیں، اور لوگ اس کو دعوتوں پر لے کر جاتے ہیں، اپنے ممالک لے کر جاتے ہیں، دور دور علاقوں میں لے کر جاتا ہے۔ اب وہ یہاں سے کراچی سے پشاور جا رہا ہے، اور شاگردوں نے اس کے لیے کیا کیے؟ بہترین ایئر کنڈیشن کمرے کا اور بیڈ کا یا جو ہے نا سیٹ کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ روزے کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر بھی افطار کر سکتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے، گھر پر ہے لیکن مشقت میں ہے، بھائی سخت ترین گرمی ہے، وہ ہل چلا رہا ہے، کھیتوں کو پانی دے رہا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ جانور چرا رہا ہے، اور مشقت والے کام کر رہے ہیں، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا ہوا ہے، یا مزدور ہے، یہاں سے تین چوتھی منزل پر وہ سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کر لے جا رہا ہے، تو اس کو افطار کرنے کا حکم ہے؟ نہیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل اس کا الٹا کہتی ہے کہ بھئی یہ آدمی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ مسافر ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ آدمی جو تیسرے منزل پر چوتھی منزل پر سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کر لے جا رہا ہے مشقتوں کے ساتھ، یار اس کو کیا ملنا چاہیے؟ رخصت ملنی چاہیے، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ تو پتہ چلا کہ محض عقل کے اوپر مدار ہوتا تو یہ معاملہ ایسا نہ ہوتا، معاملہ ایسا نہ ہوتا۔ کیف کہتے ایسا کیسا مانا جا سکتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجَازَ إِفْطَارُ الْمُقِيمِ، تو پھر جائز ہوتا کہ مقیم افطار کرتا، وہ مقیم الَّذِي يَتَعَانَى كَتَعَانِي الْمُسَافِرِ، جو مسافر کی طرح مشقت اٹھاتا ہے، لِمَكَانِ الْحَرْجِ، اس حرج کی وجہ سے، المبنی علیہ الرخص، جس حرج کے اوپر رخصتوں کا دار و مدار ہے۔ رخصت کیوں دی جا رہی ہے؟ مشقت کی وجہ سے۔ تو مشقت تو گھر کی زندگی میں بھی ہے، تو پھر یہاں پر بھی ہونی چاہیے تھی، رخصت ہونے چاہیے تھی۔ وَلَمْ يَجُزْ إِفْطَارُ الْمُسَافِرِ الْمُتَرَفِّهِ، جو مسافر مترفع ہو، مترفع با سہولت عیش و عشرت کے ساتھ تمام سہولتوں سمیت سفر پر جا رہا ہے، تو اس کو افطار کرنے کا حق نہیں دینا چاہیے تھا۔ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْحُدُودِ الَّتِي حَدَّهَا الشَّارِعُ، اس طرح تمام حدود جس کو شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص چوری کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، عدالت تک جا پہنچتا ہے، چوری کتنے کی ہے؟ 500 روپے، 500 روپے چوری کی۔ اب اگر جس سے چوری کی ہے وہ معاف کرنا چاہے گا بھی تو معاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ عدالت تک جب معاملہ چلا گیا تو اب معافی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن دوسرے آدمی نے
ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، معاملہ عدالت تک بھی چلا جائے، مقتول کے ورثہ آ کر کہہ دے کہ ہم نے قاتل کو معاف کر دیا، ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اب آئی بات سمجھ؟ اب ایک طرف ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اسے معافی نہیں ہے، اور ایک طرف پورے انسان کا مسئلہ ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک طرف 500 روپے کا مسئلہ ہے کہ 500 روپے صرف کیا کیے گئے؟ چوری کیے گئے، تو ہاتھ کٹ رہا ہے اور معافی کا تصور نہیں۔ دوسری طرف پورے انسان قتل کر دیا گیا ہے اور معافی وہاں پر ممکن۔ اب اگر یہ محض عقلی چیزیں ہوتی تو پھر معاملہ یہاں بھی الٹا ہونا چاہیے تھا کہ چوری کی صورت میں معافی دے دینی چاہیے تھی، قتل کی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے تھی، یا دونوں میں نہیں ہونے چاہیے تھی، یا دونوں میں ہونے چاہیے تھی۔ لیکن یہ جو شریعت کا حکم ہے اس طرح نہ ہو، اس طرح نہ ہو۔ اب آئی بات سمجھ؟ اب اگر آپ سے لوگ پوچھیں کیا شریعت کے احکام میں عقل کا عمل دخل نہیں، تو کیا کہیں گے؟ عقل کا عمل دخل ہے۔ عقل کا یہ خلاف عقل نہیں، ماورائے عقل ہے، خلاف عقل نہیں، ماورائے عقل ہے، یعنی عقل کے عین مطابق ہے، لیکن اس عقل کے جہاں تک تمہاری عقل پہنچتی نہیں ہے، جہاں تک تمہاری عقل پہنچتی نہیں ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ جو ہماری عقل سے اوپر ہے اس کا ہم مکلف کیوں کیا گیا؟ ایک شخص ہے وہ 20 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر 100 کلو وزن ڈالنا یہ ظلم ہے۔ تو ایک شخص ہے اب وہ نحمیر نہیں سمجھتا اور آپ اس کو بخاری پڑھا رہے تو کیا ہے؟ ظلم۔ اب آئی بات سمجھ؟ اعدادیہ کے طالب علم کو اگر آپ شرع عقائد اور توضیح طلوی پڑھانا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیوں؟ عقلی سطح اتنی اوپر نہیں۔ تو جس آدمی کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، شریعت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو شریعت کا مکلف بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو شریعت کا مکلف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی چاہے کوئی چیز خلاف عقل ہو یا ماورائے عقل ہو، انسانوں کو اس کا مکلف نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماورائے عقل ان کی ذہنی سطح سے اوپر ہے، اور جو خلاف عقل ہے وہ تو عقل کے خلاف ہے۔ تو اعتراض اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا؟ اٹھتا ہے نا؟ کیا جواب ہے؟ چلو جس نے حجت اللہ البالغہ نہیں پڑھی اس کا جواب دے دیں۔ ابھی تک یہ اعتراضات کسی نے اس طرح نہیں کیے جتنا میں نے کیے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام وہ عقل کے خلاف ہے، تو ہمارے بڑے کہتے ہیں عقل کے خلاف نہیں، ماورائے عقل ہے۔ آگے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ماورائے عقل کا مکلف انسان کو کیوں بنایا۔ یہ سوال میں کر رہا ہوں، پہلی بار کر رہا ہوں، بات آئی سمجھ میں؟ کبھی سنا اس سے پہلے؟ یہ تو سنا ہوگا کہ خلاف عقل کیوں ہے، تو بتلایا جاتا ہے نہیں خلاف عقل نہیں، ماورائے عقل ہے، تمہاری عقل میں آتی نہیں، ورنہ عقل کے عین مطابق ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جب میری عقل میں نہیں آتی تو اس کا حکم مجھے کیوں دیا جاتا؟ جب آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نے امیر نہیں پڑھ سکتا تو آپ مجھے شرح جامی کیوں پڑھا رہے؟ آپ تو مجھے پہلے علم الصنف پڑھا دے، علم النحو پڑھا دے، اس کے بعد پھر مجھے آپ ہدایت النحو، کافیہ اور شرح جامی پڑھایا ہے۔ اب آئی بات سمجھ؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب میں دے رہا ہوں، اگر تمام چیزیں عقل کے عین مطابق ہو جائے تو پھر یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ تم اللہ کی مان رہے ہو یا عقل کی مان رہے ہو؟ پھر یہ بات کیسے پتہ چلے گا کہ تم کس کی مان رہے ہو، عقل کی مان رہے ہو یا اللہ کی مان رہے ہو؟ تم مطیع و فرمانبردار اپنی عقل کے ہو یا خدا کے ہو؟ تو یہ تمہاری آزمائش اور تمہاری امتحان اور تمہاری اس بات کی پہچاننے کے لیے ہے کہ تم محض عقل کی بنا پر، اللہ کی محض عقل کی بنا پر یہ کام نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی اطاعت میں کر رہے ہو۔ اور دلیل یہ ہے کہ جو میری عقل میں نہیں آتا میں وہ بھی مانتا ہوں، پتہ چلا کہ میں خدا کی مانتا ہوں، ورنہ اگر میری عقل میں نہ آتا ہوتا تو پھر مانتا بھی منع۔ اگر میں اپنے عقل کا مطیع و فرمانبردار ہوتا تو پھر میں یہ بات نہ مانتا۔ یہ بات اس پر بھی عمل کر رہا ہوں، میرے عقل میں آ رہی ہے، اس پر بھی عمل کر رہا ہوں، میرے عقل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو پتہ چلا کہ دونوں کے اوپر جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں، چاہے میرے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اگر ہر بات میری عقل میں آ رہی ہوتی تو پھر تو میں اپنی عقل کا تابعدار ہوتا، خدا کے احکام کا تابعدار نہ کہلاتا۔ اب آئی بس چلے یہاں تک کافی ہے۔